السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 36 سے 41 تک جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں۔ والموتیٰ، اور مردے، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ثم الیہ یرجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل ہوئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے اس پہ، ان ینزل آیہ، کہ نازل کرے کوئی نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو کوئی اڑتا ہو اپنے دونوں پروں سے، الا امم امثالکم، مگر جماعتیں ہیں تمہاری طرح کی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر طرف اپنے رب کے وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہے اللہ بھٹکا دے اس کو، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے بنا دے اس کو سیدھے راستے پر۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے، کیا دیکھا تم نے، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یہ تمہارے پاس آ جائے قیامت، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو پکارو گے، ویکشف ما تدعون الیہ، تو پھر وہ دور کر دے گا، ہٹا دے گا، کھول دے گا جس کے لیے تم نے پکارا تھا اس کو، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جو تم شرک کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات کا جواب وہ دیتے ہیں، سنتے وہ ہیں، قبول وہ کرتے ہیں جو غور کرتے ہیں، یعنی جو اس نیت سے اس محفل میں آتے ہیں کہ ہمیں کچھ لینا ہے، وہی وہاں سے کچھ پا سکتے ہیں۔ اور میرے نبی، تمہاری باتوں کا صحیح جواب دینا، تمہاری پکار پہ لبیک کہنا، یہ وہی کر سکتے ہیں جو سننے کے لیے آتے، جو جاسوسی کے لیے آئیں، جو سنگن لینے کے لیے اس لیے آئیں کہ باتوں کو بگاڑیں، جو تمہارا مذاق اڑانے کے لیے آئیں، یا پھر صرف اپنی منافقت میں مسلمان شو کرنے کے لیے آئیں۔ انہیں کیا جواب ملنا ہے؟ انہیں نہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر ملتی ہے، نہ وہ تمہیں صحیح جواب دیتے۔ جو سننا ہے نا، وہ انسان کی سب سے پہلی کوشش ہے، اور اس سننے میں بھی انسان کی نیت، اس کی لگن، اس کا شوق، اور یہ سب کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھا اپنا کوئی کام کر رہا ہے، بزی ہے، تو وہ اپنے ہی دھیان بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی آپ کے منہ سے اس کا نام نکلتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے میری بات کی ہے، مجھے کچھ کہا ہے۔ ویسے وہ پاس ہی بیٹھا تھا، اسے کوئی بات نہیں سنائی دے رہی تھی۔ تو انسان اپنی دلچسپی کی بات سنتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ لگن ہی نہ ہو کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی ہے، تو پھر اس کے سامنے آپ کتنی بھی بڑی بات کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آؤ
سنو میرے نبی کی جو تمہیں زندگی دیتا ہے، ورنہ تو تم مردے ہو دنیا میں۔ تو نہ سننا خود کو مردوں میں شامل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اپنی زندگی کو صحیح نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں۔ کیونکہ جانور تو پھر بھی اللہ کی جانتا ہے کہ تکبیر اور تعریف اس کی کیسے کرنی ہے، اور اپنی زبان میں وہ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اتنے بھی قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تعریف اور تسبیح کرے، تو پھر وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ سورہ ملک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو تب یہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل کرتے، آج جل نہ رہے ہوتے۔ لیکن اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کا اعتراف گناہ، اس وقت کا خود اپنی کمی کی طرف دیکھ لینا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج ہمیں جب بھی ہم کچھ سن رہے ہوں، اللہ کا، قرآن کا، دین کی بات، ایک تو توجہ ہونی چاہیے، دوسرا ہمیں اپنی نیت کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ کبھی ہم مجبوری سے بھی کہیں بیٹھتے ہیں، مجبوری سے بھی سن لیتے ہیں۔ مثلا کسی نے درس کرایا اور لوگوں کو بلایا، اور لوگ چاہتے نہ چاہتے جاتے ہیں کہ جی فلاں نے بلایا، کچھ لینے کی نیت نہیں ہوتی۔ تو جو پیاسا نہیں نہ ہوگا، وہ چاہے سمندر کے پار سے بیٹھ کے آ جائے، وہ پیاسا ہے، اس کو ملے گا کچھ نہیں۔ کچھ لوگ قطرہ قطرہ لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سمندر کے پاس بھی پیاسے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پیاس پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ضرورت ہے پیاس کی، ہمیں پینا چاہیے۔ یہ قرآن بھی ایک سمندر ہے، اس میں سے کوئی تو اپنے لیے خیر ہی خیر ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ صرف گلے میں ڈال کے کافی ہو جاتے۔ تو سننا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے اسی لیے کانوں کی اور آنکھوں کی اور دل کی، اس کی طرف، تینوں چیزوں کی طرف قرآن میں جگہ جگہ اشارہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو مویشیوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اسی ذات نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون لو، اور دن کو دیکھنے کے لیے، بصیرت کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں بڑی نشانیاں کن کے لیے؟ جو سنتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض تیری بات سنتے ہیں، سنتے ہیں میرے نبی۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا تو بہرے کو سنوا سکتا ہے اگر اس میں عقل ہی نہ ہو؟ وہی عقل جس کا رونا وہاں جا کے روئیں گے کہ کاش کہ سنتے اور عقل لیتے، اسی کا اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ میرے نبی تو بہرے کو کیسے سنوا سکتا ہے، چاہے سارا دن اس کے پاس بولتے رہو۔ کیوں؟ انہیں عقل نہیں کہ ہم اپنی آخرت کو، اپنی زندگی کو کس طرح برباد کر رہے ہیں، اور ہماری کیا حرکتیں ہیں، ہماری کیا نیت ہے۔ نہیں تو جواب کون دے گا؟ لبیک کون کہے گا؟ جو سنے گا۔ اور مردے اور جو مر جائے گا اس کو تو پھر اللہ ہی اٹھائے گا، اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی ہے۔ جتنا مرضی بے دھیان ہو جائیں، جتنا مرضی سننے سے دور ہو جائیں، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے سننا نہیں چاہیں گے آپ سے اچھی بات، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے، اور چھوڑو کوئی اور بات کرو، ایسے ڈرایا نہ کرو، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہیں گے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ اور جس کے لیے سورج، چاند، ستارے، دن، رات، ہوائیں، پودے، درخت، زمین کا اگنا، زمین کا مر جانا، پھر زندہ ہونا، یہ سمندر،
یہ آبشاریں، یہ کشتیوں کا پانیوں پہ چلنا، اتنی بکھری ہوئی کائنات، کوئی نشانی نہیں، اس کے لیے اور کون سی نشانی چاہیے؟ کون سی نشانی؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہو اللہ قادر ہے کوئی ایسی نشانی بھی اتارے کہ تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں، تمہیں ماننے کی سوا چارہ نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں، نہ اللہ نے اس مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے۔ وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے اپنے دل، اپنے لگن، اپنی شوق، اپنی محبت سے اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو وہ نشانی کو نازل کرنے پہ قادر ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان بے علموں کے سامنے نشانی کا فائدہ۔ جنہوں نے اتنی نشانیاں نہیں دیکھی وہ ایک اور نشانی دیکھ کے کیا ایمان لائیں گے میرے نبی؟ اور یہ دیکھو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کتنے جاندار ہیں، جو بھی ہے، جو بھی زندگی رکھتا ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، یا کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہاری طرح وہ بھی جماعتیں ہیں، ان کی بھی امتیں ہیں، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کتاب میں سے کچھ کمی نہیں کی، ہر ایک کو لکھا ہوا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر سب کو اپنے رب کی طرف کٹھے ہونا ہے، حشر سے یہ لفظ، کٹھے پھر سب نے اپنے رب کی طرف ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بے سینگ بکری نے کسی کو، بے سینگ بکری کو کسی سینگ والی نے مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کریں گے اور اس سے اس کا بدلہ دلوائیں گے، اس کے بعد ان کو ختم کریں گے، کیونکہ یہ جانور وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں کسی جانور نے بھی کسی جانور پر زیادتی کی، اس کا بدلہ اللہ دلوائیں گے۔ اتنے انصاف پسند ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اتنی بڑی مخلوق کا بدلہ اور اتنی بڑی مخلوق کا حساب اور اس کے اعمال کو کیسے اللہ بھول سکتا ہے، اگنور کر سکتا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سمن و بکمن فی الظلمات، وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھیروں میں بھی ہیں۔ اندھیروں سے کون نکالتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے دوست ایمان والوں کا، وہی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے وہ چاہے سیدھے راستے پر اسے کھڑا کر دے۔ اور اس میں انسان کی اپنی کوشش، لگن، شوق، دعا، بہت چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بس اللہ نے کسی کو پکڑا اور ہدایت پہ کھڑا کر دیا اور کسی کو پکڑا تو گمراہ کر دیا۔ اللہ کو کسی سے کوئی بیر نہیں، ساری اس کی مخلوق ہے، اس کو اپنی مخلوق میں چھوٹا ہو یا بڑا سب ایک جیسے عزیز ہیں۔ لیکن انسان کو اس نے کچھ، انسانوں اور جنوں کو کچھ محنت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اگر کوئی محنت کرنا نہیں چاہے گا، وہ اس کی جھولی میں اپنی محبت اور اپنی رضا اور اپنا دین نہیں ڈالے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، میرے نبی ان سے پوچھو تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا پھر اللہ کے علاوہ تم کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو تو؟ جب زیادہ سویر مشکل آتی ہے تو انسان کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب اسے کو مسئلہ پڑتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور جب مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں مشکل میں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کی بے وفائی ہے۔ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا تم کسی اور کو پکارے گے؟ اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ مصیبت کے وقت، خاص طور پہ جب ان کا جہاز یعنی کشتیاں جو بڑی وہ طوفان کی زد میں آتا تو اپنی معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے، پھر جب مصیبت نہ ٹلتی اور موت سامنے کھڑی نظر آتی تو کہتے اب صرف اللہ کو پکارو۔ یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل فتح مکہ کے بعد یہ ادھر سے بھاگ کھڑا ہوا کہ وہاں سے جدہ پہنچے اور کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف چلے جائے۔
اب یہ بیٹھ گیا کشتی میں تو راستے میں طوفان آ گیا۔ مشرکوں نے اپنی اپنی عادت کے مطابق دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا، طوفان بڑھتا ہی گیا۔ ایسے ہوتا کہ جیسے کشتی بالکل ڈوبنے لگی۔ تب لوگوں نے کہا اب اللہ کو پکارو۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر اب اللہ مطلب سمندر کے طوفان میں اللہ بچانے والا ہے، کوئی معبود کام نہیں آ رہا ہے، کسی کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر عام حالات میں اللہ کو کیوں نہ پکارے۔ اور اتنے میں ان کی ایک بہن بھی آئی اور اس نے بھی ان کو مطلب کیا کہ اسلام کی طرف آ جاؤ۔ بہت اچھے انسان ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، معاف کر رہے ہیں، اور یہ واپس آ کے مسلمان ہو گیا۔ جب اللہ نے کسی کے دل میں خیر رکھی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ ایک خیال، ایک آیت، ایک لفظ ہی کافی ہو جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی بدل جاتی۔ پھر جیسے آپ دیکھیں کہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے بلائے تھے، انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں سنی تھی، نہ کوئی آیات سنی تھی، نہ کوئی تورات کا سبق سنا تھا۔ انہوں نے معجزے کے سامنے اپنے جادو کی حقیقت دیکھی اور فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو یہ ہے خیر۔ اسی لیے کسی کی کتنی بھی بری حالت ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو ہدایت نہیں ملنی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کسی بھی وقت، کسی بھی موڑ پر۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے، اس کے لیے کسی کو بدل دینا کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر عذاب اور قیامت کے آنے پر تم صرف اسی کو پکارو گے تو پھر کیا وجہ ہے کہ عام حالات میں تم کیوں نہیں اس کو پکارتے؟ بل ایاہ تدعون، اس طوفان میں، اس قیامت میں، اس موت کے وقت تو صرف اس کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر جس تکلیف، جس مسئلے کے لیے تم نے اسے پکارا ہوگا، وہ چاہے گا تو اسے ہٹا دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، بھول جاؤ گے تم نے جو شرک کرتے ہو۔ سب دادے، بابے، پیر، مرید، معبود، بت، سب انسان، ہر چیز بھول جاتی ہے انسان کو جب بڑا دکھ آتا ہے۔ پھر صرف ایک ہی بات ہوتی کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ بہت دفعہ انسان کو دکھاتا بھی ہے کہ چلے جاؤ جہاں تک جانا ہے۔ ایسا مسئلہ آئے گا کہ تم دوڑ کے واپس لوٹو گے، لیکن تب شاید اللہ قبول نہ کرے، کیونکہ انسان اگر ہٹ درم ہو، جیسے یہ لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کے بھی ان کی زندگیاں نہیں بدلیں۔ جو ابو جہل تھا ابو جہل ہی رہا۔ تو زندگیاں بدلنا تبھی ممکن ہے جب انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیسے رہنا چاہیے، میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے دعائیں اور کوششیں کریں۔ صرف مشکل پر ہی نہ پکارے، اچھے اور برے ہر ٹائم میں اللہ کو یاد رکھے۔ ایسے انسان کو پھر اللہ چن لیتے ہیں جس کا ایمان اور یقین اور توکل اللہ پر ہو، صرف مشکل ٹائم نہیں، ہر ٹائم۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے اوپر یقین اور توکل بہترین کرے جو اس کی پسند کا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔